ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال تھا کہ اہل حدیث حضرات جو ہے یہ اتحیات پڑھتے ہیں، یہ حکایت کے طور پر پڑھتے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اس کے بارے میں یہ ہے کہ ہمارے جو اہل حدیث ایک مولانا صاحب بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک بریلوی عالم نے ان کو کہا یہ بات کرتے ہوئے، مجھے بھی ان کی بات مناسب نہیں لگی، کہ ایک بریلوی عالم نے کہا کہ بھائی دیکھیں، آپ کہتے ہیں کہ ندا جو ہے غیب میں، ندائے غیر اللہ جو ہے وہ کرنا آپ کے نزدیک شرک ہے، اہل حدیث حضرات کے نزدیک. تو اہل حدیث حضرات پھر نماز میں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی جو کہتے ہیں، وہ کیوں کہتے ہیں بھائی؟ اس میں بھی تو ندا کر رہے ہیں، اور حضور علیہ السلام کا انتقال ہوئے برسوں ہو چکا ہے، ٹھیک ہے نا، اور ہمارے سامنے حضور ہے بھی نہیں، تو ندا کر کے السلام علیکہ ایھا النبی یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو یہ ایک بریلوی کا جو ہے نا وہ اعتراض تھا اہل حدیث مولوی کے. تو جو مولانا صاحب اہل حدیث صاحب جو بیٹھے تھے نا، جو اپنے آپ کو بڑا محقق سمجھتے تھے، تو انہوں نے جو ہے وہ سوشل میڈیا پر وہ کلپ بن رہا تھا، تو انہوں نے جواب میں جو ہے نا یہ کہہ دیا کہ اصل میں ہم جو پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ حضور علیہ السلام کی بتائی ہوئی دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں. حضور علیہ السلام نے جو میں تعلیم فرمائی ہے، جو الفاظ بتائے، ہم اس دعا کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم اس پر اعتقاد نہیں کر رہے ہوتے، ہم اس کو ادا نہیں کر رہے ہوتے، اس کو ایک وہ نہیں کر رہے ہوتے کہ ہم حضور کو سلام پڑھ رہے ہیں، بلکہ حضور نے ہم نے طریقہ بتایا ہے کہ ہم نے 2 رکعتوں کے بعد بیٹھ کر اتحیات پڑھنی ہے، تو ہم وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں حضور کے بتائے ہوئے طریقے پر، اور جو حضور نے ہمیں الفاظ سکھائے ہیں، جو بتائے ہیں آپ کی تعلیمات میں الفاظ ہیں، وہ الفاظ ہم ادا کر رہے ہوتے ہیں. یہ اہل حدیث مولانا صاحب نے جواب میں جو ہے نا وہ بریلوی عالم کو دیا. حالانکہ یہ جواب مناسب نہیں تھا، ان کو چاہیے تھا قرآن حدیث سے اس کا جواب صحیح معنوں میں دیتے، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ جواب آپ نے غلط کیوں دے دیا کہ اگر مان لیا جائے کہ اہل حدیث جو پبلک ہے یا وہاں کے علماء جو ہیں جب وہ اتحیات پڑھتے ہیں تو وہ اصل میں حضور علیہ السلام کی بتائی ہوئی دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کا اعتقاد نہیں ہوتا، مطلب وہ چیز نہیں کر رہے ہوتے، تو اس کا مطلب ہے آپ جو ہے حضور علیہ السلام پر سلام تو نہیں بھیجتے. اس کا مطلب ہے دوسرے معنی میں تو یہ ہو گیا نا، حضور نے فرمایا دعا پڑھ لو، آپ نے پڑھ لی، آپ اس کا مطلب ہے الحمد شریف پڑھتے ہیں تو اس میں اللہ سے آپ مانگ نہیں رہے ہوتے. حضور نے سورہ فاتحہ پڑھنے کو کہا ہے، آپ سورہ فاتحہ کو پڑھتے ہو، سب کو کہتے پھرتے ہو سورہ فاتحہ فرض ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ صرف اس فرض کو ادا کر رہے ہوتے ہو، آپ اللہ سے مانگ کچھ نہیں رہے ہوتے ہو. تو اس کا مطلب ہے آپ کی نماز تو پھر ادھوری بھی ہوئی، اور پھر نماز کی وہ فضیلت، وہ برکات آپ کو حاصل نہیں ہوگی. اگر آپ یہی سوچ بنا لیں، یہی آپ سوچ بنا لیں، یہی سوچ کر لیں کہ میں نے ان الفاظ کو ادا کر لینا ہے، بھائی کچھ بھی ہو جائے میں نے یہ کر لینا ہے، آپ اس کا مطلب ہے نماز کو جو پڑھ رہے ہیں وہ ایک طرح سے صرف دہرا رہے ہیں اس کو. آپ اللہ تعالیٰ سے وہ عقیدت، وہ کنیکشن نہیں جوڑ رہے، وہ اللہ تعالیٰ سے آپ نہیں مانگ رہے، وہ اللہ کے حضور آپ وہ گڑ گڑا کے عاجزی انکساری، اور اللہ کے حضور جو ہے وہ آپ ایک محبت والا جو ہے اثر نہیں چھوڑ رہے، آپ ایک محبت والی بات آپ میں نہیں آ رہی ہے، ایک اللہ تعالیٰ سے آپ کو جو جڑ رہا ہے کنیکشن وہ نہیں پیدا کر رہے آپ. تو اس کا مطلب ہے روحانیت سے تو خالی ہو گئی آپ کی نماز. پھر آپ جو ہے جو بھی دعائیں پڑھ رہے ہو وہ اصل میں آپ بول رہے ہو یار حضور علیہ السلام نے پڑھی تھی اس لیے میں ان دعاؤں کو پڑھ رہا ہوں، تو آپ کو ان کی برکات تو حاصل نہیں ہوگی. آپ کو برکات اس لیے حاصل نہیں ہوگی کہ آپ اللہ سے مانگ نہیں رہے ہو. اب ربنا آتنا ایک بندہ پڑھ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے ربنا آتنا، اے اللہ میں آپ سے مانگ رہا ہوں میری دنیا بھی اچھی کر دیں آپ، اور میری آخرت بھی اچھی کر لیں، میں آپ سے یہ طلب کرتا ہوں، آپ سے یہ مانگ رہا ہوں. تو بھائی وہ تو ایک سنت تو ادا ہی کر رہا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور مانگ بھی رہا ہے تو وہ اس کو ادا بھی ہوگا. اسی طرح الحمد شریف بھی دعا ہے، اسی طرح اتحیات میں آپ حضور کو سلام پڑھ رہے ہو اعتقاد کر کے کہ یار میں یا رسول اللہ میں آپ کے حضور سلام پڑھتا ہوں، اور اس کے بعد حضور کی بارگاہ میں آپ نے درود بھی پڑھ لیا، یعنی اللہ کے حضور بیٹھے بیٹھے آپ نے حضور پر درود و سلام بھی بھیج دیا. درود و سلام آپ نے اللہ کے حضور بیٹھ کر حضور علیہ السلام پہ آپ نے درود و سلام بھیجا، تو آپ کو اس کا مطلب ہے روحانیت سے خالی ہو کہ حضور کو درود و سلام نہیں پہنچا رہے ہو، آپ کا بس ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ بھائی میں نے دہرانا ہے، تو پھر آپ دہراتے رہیں. ہم سجدے میں جا رہے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم رکوع میں پڑھ رہے ہیں، تو یہ تو اس کا مطلب ہے آپ تو ان کلمات کو دہرا رہے ہو. تو یہ پتہ لگ گیا کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ سارے اہل حدیث یا اہل حدیث جو ہے امام ایسا کرتے ہیں وہاں کے علماء کرام نمازوں میں، تو اس کا مطلب ہے بھائی آپ کا روحانی کنیکشن نہیں جوڑا، اور آپ کی نماز روحانیت سے خالی ہے بلکہ برکات سے بھی خالی ہے. میرے حساب سے پھر آپ کو وہ آپ اللہ سے وہ طلب ہی نہیں کر رہے ہو دل سے، کیونکہ دعا تو دل سے کرنا چاہیے، پھر آپ دل سے تو نہیں کر رہے ہو، پھر تو آپ بولو یار بس کہ یہ لگا بندہ کام ہے، یہ ادا کرو اور چل پڑو، یہ والی بات ہو گئی. تو یہ غلط دلیل ہے آپ کی. شکریہ.